اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں، ٹماٹر کے فضائل، آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا. روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے. ایک چینل تھا اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے. 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر، وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی. حقیقت ہے عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو کیا کر رہے ہو. لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے. تو یہ ہے بغیر تحقیق کے بغیر سند کے باتیں, صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں. پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو, ملک سے تعلق ہو, ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ابھی میجر جنرل وہ کیا نام ہے آصف غفور صاحب جامعۃ الرشید آئے, انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبریں پھیلائیں, ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سوئمنگ کر رہی ہے, اور میرے بارے میں خبر پتہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک وہ سفیر ہے, نمائندہ ہے, اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے. یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوج. انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. وہ خبر کیا ہوئی ہے, پھیل رہی ہے. یہ بھی تحقیق نہیں کرتے. تو یہ صرف یہ ہر طبقے میں علماء کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوتا ہے. علماء پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں, جو زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی فحش الزام لگا دو. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, ان کے میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے. شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے, اور عورت سے انٹرویو لیا جائے تو وہ شوہر پہ. جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط. حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو یہ اتنے نیک ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے, ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو 0.001% لوگ ہیں. جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی, عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ذلیل کر دے گی, شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. تو آپ کا اس موقع پر جو موقف ہونا چاہیے, بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنی ہے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. بلکہ جو مثبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پہ شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے علیحدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا, اب اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں؟ اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں علیحدگی ہوئی, کیا ہوا تھا, آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی, وہ تمہاری بیٹی تھی, تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریلو حالات میں گھسنے کی. اور اگر عورت سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان علیحدگی کیوں ہو گئی, تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمارا آپس کا مسئلہ تھا, شادی ہماری مرضی سے ہوئی, علیحدگی ہماری مرضی سے ہو گئی, میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں. ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا. اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا, ہاں اچھا ایسے وہ ایک اس سے کیا ہوتا ہے, دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے, پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ 4 گنا اور لگاتا ہے. عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے, عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا؟ جھگڑے دیکھو ذرا عدالتوں میں جا کے, وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سے نہ اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے زندگی کو بھر کبھی نان نفقہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا بھی تھا, وہ پورا اس نے نا کمپوز کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس پہ سائن کر لو, باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں نے فلاں کی جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا. ہمارے پاس تو عدالت کھلا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتویٰ لینے کے لیے, سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے, لڑکیوں سے غلط تعلقات.
مارتا پیٹتا بہت, نان نفقہ زندگی میں کبھی, میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو 10 سال سے اس کے ساتھ رہ کیسے رہی تھی بھائی؟ نان نفقہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے بھائی صحیح ہے نا. بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں پیدا کیسے ہو گئے؟ اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگوں کے, تو بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا, تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے. تو وہ مبالغہ. اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی کہانیاں یہ ایسی ہے, یہ یوں ہے, تو فلانی ہے, تو ڈمکانی ہے. تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے بھائی؟ سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز. صحیح حقیقت بتاؤ, اعتدال اور تمیز. قرآن کے الفاظ دیکھو, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو. دشمنی میں بھی بات اعتدال سے کرو. کوئی ایسے ٹاپک پہ آپ بات کر لو جو ٹاپک بڑا یونیک قسم کا ہو, تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ماشاءاللہ حضرت نے اس موضوع پر بات کر کے دل خوش کر دیا, نہیں, ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے, اس لیے ایسا ٹاپک چھڑا ہے. مشہور ہونے کا کیا ہے؟ 4 شادیوں میں بات اس لیے کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتا تو یہ کرتا ہے تھوڑا مارکیٹ میں. کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے کیا 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 روئیں, کہاں کہاں جائیں. تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ بلا تحقیق شوہر اپنی بیوی سے اپنی ماں کے خلاف سنتا ہے, ایک دم بوکھلاتا ہے کہ نہیں بوکھلاتا؟ اچھا میری ماں نے ایسا بولا, اور ایک دم چنگیز خان. بھائی ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہی ہو, جھوٹ بول رہی ہو. نہیں بھی بیوی میری جھوٹ نہیں بولتی, تو بھائی اس کا مطلب تمہاری ماں غلط ہے. پھر اس کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ غلط ہے, اس کے بارے میں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی. بے اعتدالی ہے یا نہیں؟ اس طرح ماں سے سنتے ہیں اپنی بیوی کے خلاف, ایک دم برغلا جاتے ہیں. کس کے خلاف؟ بیوی کے خلاف. وہ تحقیق نہیں کرتے, ہو سکتا ہے ماں غلط, ماں بھی تو کسی کی بہو تھی نا, تو بھائی ہو سکتا ہے ماں غلط کہہ رہی ہو, مبالغہ کر رہی, ایسی اتنی ہو نہیں جتنی اس نے بڑھا کے بیان کر دیا ہو. دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے گا تو شریعت کہتے ہیں ان کے درمیان پہلے سے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بغض اس کو مجبور کرے گا غلط گواہی دینے پر. یہ اصول اسلام نے بنا دیا. تو یہ اصول تو بھائی گھر میں بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ساس کی گواہی بہو کے خلاف قبول نہیں ہے, اور بہو کی ساس کے خلاف تو اتنی بات ایک 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھو وہ کہے گا بالکل صحیح ہے. تو سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. نفرت اپنی بہن سے اپنی بیوی کے خلاف سنتے ہیں, ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں. او بھائی وہ تمہاری بہن ہے, وہ اس کی بہن تھوڑی ہے, صحیح ہے نا؟ اس کی تو وہ اس کی تو دشمن ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے میرے بھائی پہ قبضہ کر لیا. یہ بھائی پہلے تو ہمارے لیے تحفے لایا کرتا تھا اور ہمیں گھمانے لے جاتا تھا, اب جب سے بیوی آئی ہے زیادہ تنخواہ تو اس کو دے رہا ہے, تو اس کی تو وہ حریف ہے. سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں. ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بدگمانیاں ادھر سے بات اس کی سنی, ایک دم اس کے خلاف ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الرفق ما کا, کیسی پیاری حدیث ہے, پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو, اللہ ہمیں بھی توفیق دے, لیکن حدیث کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا صحیح حدیث ہے, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا, تمیز, نرمی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز, امن شانتی کے ساتھ, ایک دم جذبات سے ہٹ کرو. تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے, تمیز پیدا ہو جائے, تو وہ کام مزین بن جاتا ہے. یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے, اچھا. وما نزع عن شیء, اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے, نرمی, اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے, تو ہم اس کو عام زبان میں نا تمیز کہتے ہیں نا. بھائی ذرا کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے بات کرو, مطلب نرمی سے بات. ہفرا تفری میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلت بنا دی, بھائی تمیز سے بناؤ, یعنی نرمی سے, آرام سے,
امن شانتی کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے, بھائی ذرا تمیز سے. تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے, اس کے تمام مثبت منفی پہلوؤں, ایک جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا, یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں, بگاڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نزع عن شیء الا شانا, تمیز اور نرمی کسی بھی کام سے اگر نکال لی جائے تو اچھا والا کام بھی کیا ہو جاتا ہے, بیڑا غرق. جب بھی کسی کام, دیکھو حلوے میں اگر چینی نکال لو گے تو حلوے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آپ شوگر کے مریض کو پھیکا حلوہ کھلا رہے ہیں, وہ کہا بھائی اس میں تو چینی ہے ہی نہیں آپ کے, آپ چونکہ شوگر کے مریض ہیں تو کہا بھائی حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے یار, سموسے کھلا دیتے, پکوڑے کھلا دیتے. میری شوگر کا جب اتنا خیال ہے بھائی, جب اتنا خیال ہے تو پھر حلوے کا لیبل تو, ہم تو حلوہ تو یہی سمجھ کے منہ میں پانی آ گیا تھا کہ میٹھا ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی صرف, ہاں ادھر کی بات سن کے ایک دم اس کے خلاف, ایک سیاسی لیڈر کا کیا تبصرہ سنیں گے تو فوراً دوسرے کے خلاف ایک دم مغلظات, ابے یہ ہے ایسا, ابے یہ یوں ہے. ادھر والا سنے گا تو ان کے خلاف. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف کوئی لفظ سن لے گا نا محلے پڑوس سے, ایک دم چھوٹے کی آگے دھنائی لگا دے گا, ایک دم تانے دینا شروع کر دے گا. چھوٹا بڑے کے خلاف سنے گا. تو یہ چل رہا ہے دفتروں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. باس کو جا کے کوئی کمپلین کر دینا کہ وہ یہ کر رہا تھا, تو باس یہ نہیں کہ تمیز سے اچھا 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 غور کرتے ہیں, اچھا ٹھیک, بلایا بھائی ہاں مسئلہ کیا ہے, تمیز سے, وہ ایک دم اس کے خلاف جوش میں آ جائے گا. لیکن کمپنیوں میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نا اپنی فیکٹری کی پرواہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. گھروں میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, گھر بچانے کی فکر, مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. تو کسی کے بیان میں, کسی کے عمل میں, گھریلو معاملات میں, حکومتی معاملات میں, بین الاقوامی معاملات میں, بعض معاملات بین الاقوامی سطح پہ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت یا کسی بھی شخص کو پتا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہے ہیں, لیکن اس کو پتا ہے اگر میں نے بولا تو اس سے بھی غلط ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ اس میں پہ کیا ہوتا ہے, خاموش. اس پہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کے نام پہ بزدلی, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہوتی, وہ مصلحت ہوتی ہے. بزدلی اور چیز ہے, حکمت اور مصلحت بولو بھائی الگ چیز ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.